الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يحب الفساد قال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عمن ظلمك أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوستو بھائی بزرگوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ واللہ لا يحب الفساد کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو فساد کو جھگڑے کو پسند نہیں فرماتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ تمام مسلمان ایسے رہیں کہ جیسے سارے کے سارے بھائی بھائی ہوتے ہیں ہر مومن بندہ دوسرے مومن بندے کو اپنا بھائی سمجھے جب اس طریقے سے باہمی محبت کے ساتھ رہیں گے جو کہ اللہ کو محبوب ہے خدا نہ خاصہ اگر ہمارے جھگڑے چلتے رہے گھروں کے اندر گھروں کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ فساد بن جائے گا اور اللہ رب العزت کو فساد بالکل نہیں پسند ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے فرمایا واللہ لا يحب الفساد اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو فساد کو بالکل پسند نہیں فرماتی اب چاہے فساد کو گھریلو اعتبار سے ہو چاہے وہ فساد جو ہو آدمی باہر رہتا ہے علاقائی اعتبار سے ہو چاہے وہ صوبائی اعتبار سے ہو جس طریقے سے بھی ہو جس قسم کا فساد ہوگا لڑائی جھگڑا ہوگا وہ فساد کی شکل اختیار کرے گا اور فساد کے بارے میں اللہ کا حکم آ گیا کہ اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے اور جس چیز کو اللہ ناپسند فرماتا ہے انسان کو اگر کرنے لگ جائے تو انسان کی جو وصفیت ہے خالقیت جس وجہ سے انسان کو پیدا کیا گیا اس کے منافع سے زیادہ آئے
آپ یہ دیکھیں کہ اعمال کی نیکیوں کی ضرورت خود انسان کو ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو دنیا کے اندر بھیجا اور اس غرض سے بھیجا کہ تم دنیا کے اندر جا کر وہ اعمال کرو گے جو مجھے پسند ہے۔ ایسے اعمال نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے میرا غضب تمہارے اوپر آ جائے، اور ایسے اعمال بھی نہ کرنا کہ جو تمہارے لیے اخروی طور پر پکڑ کا سبب بن جائیں، بلکہ میں جو حکم کروں، جو میرے محبوب تمہیں، میرے انبیاء تمہیں حکم دیں، ان پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ رب العزت خود تمہاری زندگی کو ثواب دیں گے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے انسانی جسموں کو بنایا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہر ایک عضو جو ہے انسان کا دوسرے کی ضد ہے، گویا کہ انسان ایک ضدین کا مجموعہ ہے۔ جب ضدین کا مجموعہ ہے تو دیکھا جائے اس طریقے سے، اب انسان کی آنکھ ہے، یہ آنکھ دیکھ تو سکتی ہے، آنکھ کے علاوہ جسم کے دوسرے اعضاء ہاتھ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طریقے سے آپ جس چیز کا ادراک کر لیں کہ اس کا ادراک ہاتھ نہیں کر سکیں گے، ایسے ہی جس چیز کا ادراک، جس چیز کی سماعت کانوں کو ہوتی ہے، اس چیز کی سماعت آنکھوں کو نہیں ہوتی۔ جو چیز کان سن سکتے ہیں وہ ہاتھ نہیں سن سکتے، جو چیز کان سن سکتے ہیں ان کو پاؤں ہمارا کوئی اور جسم کا اعضاء اس کو محسوس نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ انسان ضدین کا مجموعہ بن چکا ہے۔ اب اس ضدین کے مجموعے کو اللہ رب العزت نے ایک نعمت کے ذریعے کیا کر دیا ہے، ان ضدین کو ایسے ملا دیا ہے کہ باہمی ان کے اندر اتفاق پیدا ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ایک چیز ضدین کے ساتھ متصف ہوگی، اب ہر ایک چیز الگ سی چیز کو چاہے گی۔ اب آنکھ چاہے گی کہ میں کس چیز کو دیکھوں، اب ہاتھ یہ چاہیں گے کہ میں کس چیز کو ہاتھ لگا کر میں محسوس کروں اس کو، کان یہ چاہیں گے میں اس کی سماعت کروں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، پاؤں یہ کہیں گے کہ میں چل کر ان کی طرف جاؤں۔ لیکن یہ تمام چیزیں ضدین ہیں، ہر ایک چیز اگر مقابلہ کرے گی تو ظاہر سی بات ہے کوئی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ان تمام ضدین کو جوڑنے کے لیے، ان کے اتفاق پیدا کرنے، اللہ نے ایک ایسی نعمت کو پیدا کی جس نے تمام چیزوں کو جوڑ کر رکھ دیا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ روح۔ روح ایسی چیز ہے کہ اگر وہ انسان کے جسم کے اندر رہ جائے گی تو اس روح کی برکت کی وجہ سے، اس نعمت کی برکت کی وجہ سے یہ تمام اعضاء ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ روح انسان کے جسم کے اندر آئی تو اس روح نے آ کر سمجھا دیا کہ ہر ایک چیز کا کنٹرول جو ہے میرے پاس ہوگا۔ وہ کس طریقے سے؟ فرمایا جیسے ہی روح آئی، اب ایک آدمی ایسا ہو کہ اگر اس کے سر کے اندر درد ہو رہا ہوگا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ کسی آدمی کے سر کے اندر شدید درد ہو رہا ہوگا تو دیکھا جائے تو زبان تھوڑی کرا رہی ہوگی، اس طرح کی آواز آ رہی ہوگی کہ جس سے پتہ چلے گا کہ اس انسان کو کوئی تکلیف ہے۔ گویا کہ وہ مجموعہ، وہ چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد تھیں، اس روح والی نعمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی معاون بن جائیں گی۔ تکلیف سر کو ہو رہی تھی، آنکھوں سے اس کا اظہار ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ تکلیف سر کو ہو رہی تھی لیکن زبان کرا رہی تھی، زبان اس طریقے سے اقرار کر رہی تھی کہ میرے کسی اعضاء کو کیا ہو رہی، تکلیف ہو رہی ہے۔ اب ایسے ہی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی دوسرا آدمی آئے اور وہ آ کر دوسرے کسی آدمی کو ڈنڈا مارنے لگے، اب جیسے ہی ڈنڈا مارنے لگے گا، اگر ان چیزوں کے اندر اس روح والی نعمت نہ ہوتی تو ظاہر سی بات ہر ایک چیز اپنے سے اندر ہوتی۔ آنکھ یہ کہتی کہ تکلیف ہو رہی ہے، سر ہو رہی ہے، میں اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے زبان یہ کہتی کہ تکلیف تو ہو رہی ہے سر کو، مجھے اس کے کہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس روح والی نعمت کو جب ان کے اندر رکھ دیا،
اب یہ روح والی نعمت فوراً حکم کرے گی ہاتھ کو کہ فوراً آدمی اس کا ڈنڈے کو تم پکڑ لو، اس ڈنڈے کو اس آدمی کے سر کے اوپر نہ پڑنے دو۔ جیسے ہی کوئی تکلیف پہنچنے لگی کہ یہ جو ایک دوسرے کی ضد تھے اعضاء، جو ایک دوسرے کی ضد کے طور پر مانے جاتے تھے کہ اگر ایک چاہتا تھا کہ میں سماعت کروں، ایک چاہتا تھا کہ میں بصیرت ہوں کہ میں کسی کو دے سکوں، اب یہ تمام ضدیں تھی، اس روح کی وجہ سے اللہ نے ایسی نعمت کو پیدا کر دیا کہ اس کی برکت کی وجہ سے وہ جو ایک دوسرے کی ضد تھے انسان کے اعضاء ایک دوسرے کے کیا ہوئے، ہمدرد بن گئے۔ ایسے ہمدرد بنے کہ اگر کسی اور اعضاء کو تکلیف ہوگی تو انسان کا پورا جسم تکلیف کے اندر ہوگا، اس کا اظہار آنکھوں کے ذریعے ہو رہا ہوگا، زبان اس کا اقرار کر رہی ہوگی۔ اب یہ جو پیر ہوں گے جو اس سر کے مخالف تھے، یہی پیر چل کر جائیں گے کسی ڈاکٹر کے پاس اور جا کر یہ کہیں گے کہ میرے سر میں چوٹ لگی ہے، مجھے کوئی دوا دی جائے۔ دیکھیں یہ ضدین تھے، لیکن اس روح والی نعمت کی وجہ سے اللہ نے ایسی برکت دی، یہ دوسرے کے جو ضد تھے اس میں اندر باہمی اتفاق ہو گیا، باہمی محبت پیدا ہو گئی۔ اب اسی طریقے سے انسان زندگی بسر کر رہا ہے، تو انسان نے جو زندگی بسر کرنی ہے، یہ گھر ہے انسان کا گھریلو، اس گھر کے اندر بھی ایک ایسی چیز کا ہونا لازمی ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر سکے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک گھر کے اندر بھائی رہتا ہے، بہن رہتی ہے، ماں رہتی ہے، باپ رہتا ہے، تمام رشتے دار جب یہ رہ رہے ہیں تو ان تمام کے اندر ایک سب دوسرے کی ضد ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جو مرتبہ باپ کا ہے وہ کبھی بیٹے کا نہیں ہو سکتا، جو مرتبہ ماں کا ہے وہ بیٹی کا نہیں ہو سکتا، تو ہر ایک کا جو مرتبہ ہے وہ دوسرے سے الگ ہے، لیکن ان تمام مرتبوں کو ان کے اندر باہمی محبت پیدا کرنے کے لیے یہاں بھی ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ان تمام چیزوں کی جو ہیں ان کو کنٹرول کے ساتھ رکھ سکے، ان کو باہمی محبت کے ساتھ رکھ سکے۔ جس طریقے سے انسان جسم کے اندر روح ہوگی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس گھریلو زندگی کے اندر باہمی محبت پیدا کرنے کے لیے دین کو رکھ دیا کہ اگر یہ دین ہماری زندگی کے اندر آ جائے گا تو یہی دین ایسا ہوگا کہ اس دین کی وجہ سے اگر گھر کے ایک افراد کو تکلیف ہوگی تو پورے گھرانے کو تکلیف ہوگی، اگر اس ایک آدمی کو کوئی خوشی لاحق ہوگی تو اس خوشی کا جو اظہار ہوگا جو تمام گھر والے لوگ ہوں گے تمام کے اوپر پڑ رہا ہوگا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ دین ایسی چیز ہے، ایسی نعمت ہے کہ اگر وہ ہمارے گھروں کے اندر آ جائے گی تو ہمارے گھروں کے اندر باہمی اتفاق اور باہمی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ہم اپنے معاشرے کے اندر کہ کس طریقے سے جو بیٹی ہے وہ ماں کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے، کس طریقے سے بیٹا اپنے باپ کو دھتکار رہا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں کس وجہ سے پیدا ہو گئی؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے دین سے کیا کر دی؟ دوری اختیار کر دی۔ جیسے ہی انسان اور انسان کا جو گھرانہ ہوگا وہ جیسے اس دین سے دور ہوگا، اس نعمت سے دور ہوگا، تو یہی چیزیں ایسی ہوں گی جو انسان کے اندر باہمی اتفاق تھا وہ ختم ہو جائے۔ اب انسانی آزاد ہے، اس کے اندر روح والی نعمت تھی، اگر اس روح والی نعمت کو نکال دیا جائے تو یہی جو اعضاء دوسرے کی ضد ہے ویسے کے ویسے ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مر گیا، مرنے کے بعد اگر کوئی آدمی آئے اس کے ناک کان کاٹنے لگے، اس کا اعضاء کچھ کریں گے؟ حالانکہ اگر زندہ تھا، روح جسم کے اندر تھی، اگر کوئی آدمی خالی ڈنڈا مارتا اس کا دفاع کرتا، کوئی ناک کاٹنے لگتا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا کیا ہوگا؟ اس کے باہمی محبت پیدا کرتے دکھاتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب اس کے اندر سے اس روح والی نعمت کو نکال لیا جائے تو وہی چیز جو دوسرے کے محبت کرنے والی تھی وہی چیزیں دوسرے سے کیسے بن جاتی۔ اب اس کی کیا کر لو؟ ناک کاٹ لو، کان کاٹ لو، وہ اس کا جو جسم ہوگا ویسا کا ویسا پڑ جائے گا، کوئی آزاد حرکت نہیں کرے گا۔ اور اگر کوشش کی جائے کہ کسی طریقے سے اس کے اندر وہ روح دوبارہ ڈال دیا تو ہو نہیں سکتا ایسا، کیونکہ یہ چیز اللہ کی دسترس کے اندر ہے۔ اگر انسان یہ چاہے کہ جو
انسانی اعضاء ہیں، مثال اس کے ہونٹ سی لیے جائیں، ناک کو بند کر لی جائے، کان کو بند کر کے کسی طریقے سے اس کے اندر ہوا بھر دی جائے اور یہ کہا جائے کہ پھر اسی طریقے سے یہ اعضاء اس کے محبت کرنے والا بن جائے، کبھی ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دین بھی اگر ہماری زندگی کے اندر رہے گا، ہمارے گھروں کے اندر رہے گا، تو ہمارے گھرانے، ہمارے لوگ، بہن بھائی، ماں باپ، بیٹے، یہ تمام چیزوں میں ایسی محبت ہوگی کہ جو قابل دین ہوگی۔ دیکھنے میں آتا ہے بہت سے ایسے گھرانے ہوتے ہیں اللہ نے ایسی باہمی محبت رکھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ دونوں بھائی جا رہے ہیں کہ دوست جا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو رکھ دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک تیسری چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک تیسری چیز کو پیدا فرما دیا ہے۔ وہ تیسری چیز کیا ہوگی؟ مثال کے طور پر اگر دو اینٹیں ہوں اور ان اینٹوں کو ملایا جائے تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، گارے کی ضرورت ہے، کسی طریقے سے جوڑ دیا جائے۔ اب یہ دو جب چیزوں کے اندر اس کو رکھ دیا جائے گا سیمنٹ کو، تو وہ ان دو اینٹوں کے درمیان کیا کرتے ہیں کہ جوڑ دیں گے۔ اب اسی طریقے سے ہر ایک چیز کی نوعیت بدلتی جائے گی۔ ایسے ہی اگر دو لکڑیاں ہوں اور دو لکڑیوں کو اگر جمع کرنے کی کوشش کی جائے تو ان دو لکڑیوں کے درمیان سیمنٹ لگا دیا کیا وہ کیا ہونے کی مل جائیں گے؟ نہیں، مشکل ہے۔ ان کو جوڑنے کے لیے کسی اور کس چیز کی ضرورت ہے، وہ کیا ہوگی؟ کیل ہوگی۔ کہ اگر اس کیل کو اس کے اندر ڈھونک دیا جائے گا تو وہ جو لکڑی ہوگی دوسرے کے ساتھ اس سے متصل ہو جائے۔ اب ایسے انسان نے کپڑے پہنے ہیں، ان کپڑوں کے اندر ان دونوں کو ملانے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سوئی دھاگا ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے جسم کپڑوں کو جوڑ سکتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے آپ یہ جان لو کہ جس طریقے سے انسان کے مراتب ہوتے ہیں گھروں کے اندر باہمی محبت پیدا کرنے کے لیے دین کو ہونا ضروری ہے۔ یہ دین ایسی چیز ہے، اگر ماں اور بیٹی اکٹھے بیٹھے ہوں، ان دونوں کے درمیان اگر دین ہوگا تو یہ تمام چیزیں ایسے متصل ہوگی، پتہ نہیں چلے گا کہ دونوں دوست بیٹھی یا ماں بہن بیٹھی۔ اگر دو بھائی اور بہنیں بیٹھے ہوں، بھائی اور بہنیں بیٹھے تو پتہ نہیں چلے گا ان کے اندر۔ اسی طریقے سے اگر دو بھائی بیٹھے ہوں، اگر درمیان کے اندر دین ہوگا تو یقین جانیے ان کے اندر ایسی باہمی محبت اور الفت پیدا ہو جائے گی کہ جس کا اظہار اگر کیجیے تو بہت ہی نرالا ہوگا۔ اب دیکھیں ہم اپنے گھروں کے اندر کہ ہمارے گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی نوعیت کون سی ہوتی ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، ایک نوعیت ہوتی ہے والدین کی طرف سے اور ایک نوعیت ہوتی ہے بہن بھائی کی یا بھائی بھائی کی جس سے لڑائی جھگڑے کرنے ہیں۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں۔ جیسے میں نے آیت مبارکہ کا حصہ پڑھا کہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ رب العزت کی ذات فساد کو پسند نہیں فرماتی۔ اب دیکھیں کہ ایک گھر کے اندر دو بہن بھائی یا اسی طریقے سے بھائی رہ رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کبھی ایسا ہوگا کہ بھائی اپنے دوسرے بھائی کی کوئی چیز چھپا دے گا، کبھی ایسا ہوگا کہ دوسرے بھائی کو کچھ تنگ کر دے گا، کسی اور مراتب کسی طریقے سے اس کو تنگ کرتا رہے گا۔ اب یہ جو تنگ کرنا ہوتا ہے یہ باہمی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک دوسرے نفرت بالکل نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے، لیکن اس کا جو طریقے ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ ایسا ہنسی مذاق کہ جس کے اندر دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، ایسی محبت اور ایسی مذاق کرنی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ ہم ایسی ہنسی مذاق کے اندر بڑھتے چلے گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو ہنسی مذاق ہوگی الٹا فساد کا سبب بن جائے۔ تو جو چیز ایک دوسرے کے اندر باہمی محبت کا ذریعہ بنی تھی وہی چیز فساد کا ذریعہ بن گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر ایک چیز کو اپنی حد کے اندر رہنا چاہیے۔ اگر مذاق کرنی چاہیے تو اس کی ایک حد ہونی چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دو بھائی بہن ہوں، اب ان کے اندر درمیان کے اندر جو رشتہ داری ہے ایک خونی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کس چیز کی؟ دینی ہوتی ہے۔ دینی رشتہ داری کس طریقے سے کہ اللہ رب العزت کی ذات یہ چاہتی ہے کہ دو بہن بھائی جو ہوں آپس کے اندر محبت کے ساتھ رہیں،
یہ جو دو بھائی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں. جب یہ محبت کے ساتھ رہیں گے ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی باہمی محبت کے ساتھ رہے گی. اولادیں اگر ایسے چلتی رہیں گی محبت کے ساتھ بڑھتی رہیں گی تو ان کے اندر جو دین رائج ہوگا وہ دین آسانی کے ساتھ ان کے اندر پھیل جائے گا. تو اللہ رب العزت کی ذات اس طریقے سے جاتی ہے. اور خونی اعتبار سے بھی کیا ہوتا ہے؟ باہمی محبت ہے کہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ جو میرے اولاد ہے، جو میرے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں یا میرے بیٹے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. اب یہ جو محبت ہوگی وہ کس طریقے سے آئے گی؟ دین کی وجہ سے آئے گی. اگر اس دین کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو یہی دین کا نکلنا ہمارے لیے ایسی معروفی کا سبب بن جائے گا کہ دونوں ہوں گے تو بھائی لیکن ایک دوسرے کے مخالف بنتے ہیں. اب اس رشتے کے اندر بھائی بھائی کا رشتہ ہے یا بھائی بہن کا رشتہ ہے، اس رشتے کے اندر یقین جانیے چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت کا ذریعہ بنتی ہیں. آپ اس کی مثال دیتا ہوں. بھائی ہمیشہ بھائی کے کام آتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. وہ کس طریقے سے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے میرے محبوب آپ یہاں سے چلیے فرعون کی جانب جائیے کہ فرعون سرکش ہو چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ میری زبان کے اندر لکنت ہے، میں اگر بات کروں گا سمجھ نہیں آئے گی. اسی طریقے سے جو فرعون ہے اس کی سرکشی بڑھیاں ہوئی ہیں، یا اللہ میرے ساتھ میرا وزیر میرے بھائی ہارون کو بنا دے. اب دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس چیز کا کرشمہ اور کارنامہ دکھا دیا کہ ایک نبی نے اپنے دوسرے نبی اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کی. سب سے زیادہ اپنے بھائی میں سے خیر خواہی کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے بھائی کو نبوت عطا فرمائی اور یہ فرما دیا کہ اگر دنیا کے اندر رہنا ہے تو ایک دوسرے کے جو بھائی ہوں گے باہمی محبت کے ساتھ رہیں گے. تو یہ چیزیں اس وجہ سے کہ غم اور خوشی کے اندر ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آتی ہیں. اسی طریقے سے اگر اخروی طور پر دیکھا جائے تو بھائی بہن کا یا بھائیوں کا رشتہ ایسا ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے قائم رہتا ہے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، کہ قیامت کی ہولناکیاں بیان کی جا رہی تھی. فرمایا ایسا دن آئے گا کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا اور اس وقت انسان سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس جائے گا. اپنے بھائی کے پاس جائے گا، اس کے لیے کہے گا کہ مجھے کچھ اپنے اعمال دے دے، میری آخرت بہت مشکل ہے. تو وہ بھائی ہاتھ کھڑا کر دے گا اور یہ بتا دے گا تیری محبت تو میرے ساتھ تھی کس اعتبار سے؟ دینی اعتبار سے تھی. اب دینی اعتبار سے تو نے اس دین کو پس پوش ڈال دیا تھا، اب آخرت کے اندر جب آ چکا ہے تو اب نفس نفسی کا عالم ہے، میں اب یہاں سے کیا کروں اپنے ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں. اب دیکھیں کہ قرآن مجید نے اس کو بھی ثابت کر دیا کہ پہلے جو محبت تھی کس چیز کی؟ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی کی. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، ایسا دن ہوگا قیامت کا کہ اس وقت انسان اپنے دوسرے بھائی سے کیا کرے گا؟ بھاگ کر کرے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی مجھ سے کوئی چیز مانگ لے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر جب رہتے تھے باہمی محبت الفت تھی، ایک دوسرے غمی خوشی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تھے. لیکن آخرت کی ایسی سختی ہوگی دوسرے کی مدد تو نہیں کر سکیں گے، لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ اس کے محبت کا اظہار کس طریقے سے ہوگا کہ ایک دوسرے کے جو بھائی کو دوسرے بھائی کے پاس کریں گے. لیکن اللہ رب العزت ان کے اندر باہمی محبت کو چاہتے ہیں، باہمی اتفاق کو چاہتے ہیں. ان چیزوں کے لیے صلہ رحمی ضرورت ہے. اس چیز کی صلہ رحمی کی ضرورت ہے. صلہ رحمی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت کے ساتھ رہیں. اگر بھائی ہے تو وہ بہن کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے، ایک بھائی ہے تو دوسرے بھائی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے. جب یہ بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے درد غم کے اندر شریک ہوں گے، اسی چیز کو صلہ رحمی کہتے ہیں. اور کیا ہوتی ہے صلہ رحمی؟ اب یہ دیکھیں کہ جو بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے یا بھائی بھائی کا رشتہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ اب ہماری شادی ہوگی میں باپ کا درجہ رکھتا ہوں. جس حیثیت سے تم باپ کا درجہ رکھتے ہو
اسی حیثیت سے تم کس چیز کا؟ بھائی بہن کے اعتبار سے رشتہ رکھتے ہو گے۔ اب ان دونوں حیثیت کو اگر دیکھا جائے گا تو اب دونوں کے مراتب الگ الگ ہو جائیں گے۔ اب دونوں کو دیکھا جائے تو سلمن قطع کا اس اعتبار سے حدیث پاک اندر آ گیا کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 3 انعام عطا فرماتا ہے۔ پہلی انعام یہ ہوگا کہ جو صلہ رحمی کرے گا اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، فرمایا اس طریقے سے ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کی عمر لمبی کر دیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو آدمی صلہ رحمی کرے گا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، فرمایا اللہ رب العزت اس کے رزق کو کیا کریں گے؟ برکت عطا فرما دیں۔ اور تیسری چیز فرمایا جو آدمی، جو بہن بھائی، جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھے گا اللہ رب العزت اچانک موت سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ دیکھیں کہ انسان کو کون سی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات انسان یہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو تاکہ میں اعمال کر سکوں یا پیسہ کما سکوں۔ دوسری بات انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر کچھ شادی ہے، میرے پاس رزق زیادہ ہو۔ اور تیسری انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بری فوج سے بچ جاؤں، اللہ رب کرنے والی موت نصیب فرما دے۔ ان تمام چیزوں کا جو حصول کر دیا ہے وہ صلہ رحمی۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سلمن قطع کا جو تجھ سے توڑ رہا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو تجھ سے جوڑے تو بھی جو توڑ تو اس سے توڑ۔ اب انسان کیا اصول رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ محبت کے ساتھ رہے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں گے، اگر وہ ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گے ہم بھی لڑائی جھگڑا کریں گے۔ یقین جانیے یہ چیز نہ تو صلہ رحمی ہے اور نہ ہی کوئی اصول ہے، بلکہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو تجارت ہوتی ہے قسم کی۔ اگر میرے ساتھ صحیح طریقے سے کام کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ صحیح طریقے سے کام کروں گا، اگر تم میرے ساتھ 2 نمبری کرو گے میں تمہارے ساتھ 2 نمبری کروں گا۔ یہ تو باقی تجارت ہوگی۔ صلہ رحمی سے کہتے ہیں، فرمایا سلمن قطع کا جو تجھ سے توڑ رہا ہے کسی طرف سے توڑ رہا ہے، فرمایا تجھ سے جوڑ۔ جو تمہارے رشتہ داروں کے اندر، رشتہ داری کے اندر کسی طریقے سے تمہاری کیا کر رہا ہے، تمہارے درمیان کے اندر کسی چیز کو درار کا مثال کے اوپر رشتہ داری ہوگی کسی اور طریقے سے، فرمایا تم ان کو جوڑو، تم ان کے پاس جاؤ، ان کو جا کر کس طریقے سے کوئی بات کرو تاکہ ایسا ذریعہ بن جائے باہمی محبت پیدا ہو جائے۔ اور فرمایا واقعی من حرم کا، اور جو آدمی تجھے کسی چیز سے محروم کر دے وہ چیز کو عطا فرما۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی رشتہ دار تھا اس نے کسی چیز کی تجھ نے غصب کر لی، اب یہ کیا کہتا ہے کہ میں بھی اس کی چیز غصب کروں گا۔ حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو فرمایا تو اسے عطا کرو۔ دنیا کے اعتبار سے ابھی بات محبت کے ساتھ رہے گی، طور پر میری چیز محفوظ رہے گی۔ فرمایا باپ اور من ظالمہ کا، اور اس طریقے سے رہو کہ تمہارے ساتھ جو ظلم کرنے والا ہو تم اس کو معاف فرما دو۔ اس تجارت کی طرح نہ کرو کہ اگر ایک آدمی تیرے ساتھ محبت کھا رہے تو بھی رہے، اگر دوسرا نفرت کے تو بھی اس کے ساتھ نفرت کرے۔ نہیں، فرمایا کسی طرح بامی سل عمل کا سیغہ ہے، کس چیز کا عمل حکم کا سیغہ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے حکم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اس سے رشتہ دار توڑ رہا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ، اس کے پاس جا، کسی طریقے سے ایسی باتیں کر تاکہ وہ تیرے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب چیز ہے۔ اب یہ چیزیں ہمارے دن کے اندر کیسے آئیں گی؟ اس کے لیے سب سے مین جو پوائنٹ ہے وہ کون سی چیز ہے؟ دین ہے۔ اگر یہ دین ہماری زندگی کے اندر آ گیا تو اللہ رب العزت باہمی محبت پیدا فرما دیں گے، چاہے وہ بہن بھائی کے اعتبار سے ہوگی، چاہے وہ کسی رشتہ داری کے اعتبار سے ہوگی، جس طریقے سے اعتبار سے ہوگی۔ ایک اور بات آپ بتاتا چلوں کہ کچھ دنوں پہلے انڈیا کے اندر ایک مرد اور خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخانہ الفاظ کیے۔ اب یقین جانیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من صلی نبی فقتلوا، کہ جو آدمی کسی نبی کے حق کے اندر کسی نبی کو گالی دے تو اس کا انجام کیا فرمایا؟ فقتلوا، تو قتل کرو۔ من صلی نبی من الانبیاء فقتلوا، جو آدمی کسی نبی کی گستاخی کرے کیا کر دو؟ اس کو قتل کر دو۔ اب یہ نہیں وہ کہتا پھر کہ میری اس چیز کا مقصد یہ تھا یا میں اس سے کیا کرتا ہوں، اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ میں اسے توبہ کرتا ہوں، بلکہ ایسا نہیں کہا جائے گا
جب اس نے گستاخی کر دی ہے اور اس گستاخی پر قائم ہے تو ہم یہ کہیں گے حدیث کی وجہ سے فقتلوہ، اس کو قتل کرو۔ اب حدیث پاک کے اندر دیکھا جائے تو بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک عورت تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخانہ الفاظ کہا کرتی تھی۔ جو منہ کے اندر آیا ایسے بک دیا نبی کے بارے میں، تو اس کو ایک آدمی اٹھا، اس نے جا کر اس کو قتل کر دیا۔ اور جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات کا علم ہوا، آپ نے فرمایا کہ اس کا خون اس کے اوپر معاف ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک نابینا صحابی تھے، ان کی ایک باندی تھی اور وہ باندی ایسی خوبصورت تھی کہ ان کی جو اولادیں تھی ایسے جیسے نگینہ ہوتا ہے خوبصورت ہوا کرتے تھے، لیکن وہ جو ان کی باندی تھی وہ نبی کے شان کے اندر گستاخی کیا کرتے تھے۔ وہ نابینا صاحب سے منع فرمایا تجھے اس کی باتیں نہ کیا کر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گستاخی کر رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، اس نابینا صحابی نے پکڑا اور پکڑ کر فوراً اس کا پیٹ چاک کر اسے ختم کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا علم ہوا اور فرمایا کہ اس آدمی نے کیا کر دیا ہے، اس آدمی نے گویا کہ کیا کر دیا ہے، دین کی مدد کر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر دی ہے۔ کس اعتبار سے کہ وہ گالیاں دے رہی تھی، اس نے اپنی غیر کو زندہ کر کے اسے جگہ دیا ختم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور یہ کہنے لگے کہ ایک نابینا آدمی تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عمر اسے نابینا نہ کہے، بلکہ اس کی جو غیرت ایمانی تھی وہ اتنا زندہ تھی کہ اس نے اپنی اتنی خوبصورت بانی کو بھی قتل کر دیا۔ کہ جو آدمی کسی بھی نبی کی شان کے اندر گستاخی کرے گا تو اس کا جو انجام ہوگا وہ کیا ہوگا، قتل ہی کرنا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہمارے لیے یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اگر ہم اور کوئی چیز نہ کر سکیں تو ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا لازم ہے ہمارے۔ مثال کے طور پر ان کی جو اشیاء ہیں ان کا بائیکاٹ کریں کہ کسی طریقے سے ہم ان کو نقصان پہنچائیں اور اس بات کے اقرار کریں کہ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے جو دنیا دار لوگ ہیں، کسی طریقے سے مثال کے طور پر انٹرنیٹ کے طور پر اگر دیکھا جائے ان کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کی چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دیں تاکہ ان کو کسی طریقے سے نقصان پہنچے اور ان کو اس بات کا علم ہو سکے کہ ہمارے محبوب پیغمبر کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی گستاخانہ الفاظ کیے گئے تو فوراً اسے سزا دی جائے، وگرنہ اس کا جو انجام ہوگا صرف یہ ہے کہ فقط اس کو قتل کر دیا۔